السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم اپنا SOC 302 کا لیکچر نمبر 11 ڈسکس کریں گے اور آج ہم اس میں پڑھیں گے دی ڈیولپمنٹ آف امریکن سوشیولوجی کے بارے میں۔ تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، اس کو سکپ نہیں کرنا۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے جارج ہربرٹ کے بارے میں۔ تو یہ جو لیکچر ہے، اس میں بتایا گیا جو سوشیولوجی کا جو ابتدائی دور ہے نا امریکہ میں، تو اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو 1880 میں امریکہ کی یونیورسٹی میں پہلی بار سوشیولوجی کے کورسز شروع ہوئے تھے۔ تو یہ ڈیٹ جو ہے یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھنی ہے کہ امریکہ میں سوشیولوجی کے کورسز کب سٹارٹ ہوئے تھے۔ اس کے بعد 1889 میں یونیورسٹی آف کنساس میں پہلا سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ بنایا گیا تھا۔ 1892 میں یونیورسٹی آف شکاگو نے بھی اپنا سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ شروع کیا تھا۔ شکاگو ڈپارٹمنٹ بہت جلد امریکن سوشیولوجی کا سب سے اہم مرکز بن گیا تھا۔ ابتدائی جو سوشیولوجسٹ تھے امریکہ کے، وہ زیادہ تر سیاسی طور پر لیبرل تھے، یعنی آزادی اور فرد کی بہتری پر یقین رکھتے تھے۔ بہت سے سوشیولوجسٹ معاشرتی ترقی کی ارتقاء یعنی ایویلیویشن کے طور پر دیکھتے تھے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ جارج ہربرٹ کے بارے میں۔ جارج ہربرٹ جو تھے، انہوں نے سوشل بیہیویئرزم یعنی انسان کی شخصیت اور اس کے معاشرے کے تجربات سے بنتی ہے اس چیز کا نظریہ پیش کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ماحول انسان کے رویے کو شکل دیتا ہے۔ جارج کا مرکزی خیال جو تھا وہ سیلف تھا، یعنی ہماری خودی، ہماری اپنی پہچان، جو خود آگاہی اور اپنے بارے میں جو تصور ہوتا ہے نا، اس سے ہماری جو سیلف ہوتی ہے وہ بنتی ہے۔ انٹریکشنزم جو ہوتا ہے، یعنی ہمارا اپنا جو انٹریکشن ہوتا ہے، میل جول جو ہوتا ہے، ہماری سوچ جو ہوتی ہے، یعنی سوسائٹی فرد کے ذہن سے پہلے موجود ہوتی ہے۔ پہلے معاشرہ بنتا ہے، پھر فرد کا ذہن بنتا ہے اور پھر ہماری خودی بنتی ہے۔ فرد کو معاشرے کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ ایک سوچنے والا فرد اور خود کو سمجھنے والا انسان تب ہی بنتا ہے جب پہلے سے وہ ایک معاشرے میں رہتا ہے۔ اور ان کے مطابق پہلے جو ہوتا ہے معاشرہ ہوتا ہے، اس کے بعد سوچنے والا ایک فرد ہوتا ہے اور اس کے بعد ہماری سیلف امیج بنتی ہے۔ سیلف امیج تب بنتی ہے جب ہم دوسرے لوگوں کے رویوں کو سمجھ کر اپنی تصویر بناتے ہیں۔ سیلف جنرلائز ادر ہوتی ہے، یعنی ہم اپنے بارے میں ویسا سوچتے ہیں جیسا ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ سوچتے ہیں۔ یہ جو سیلف امیج ہے نا، جو جن اسٹوڈنٹس نے MCM 301 پڑھی ہے نا، ان کو یہ سیلف امیج والا ٹاپک بہت اچھے سے سمجھ آئے گا، کیونکہ وہاں پہ نا ایک پراپر لیکچر دیا ہوا ہے اس کا، یہ سیلف امیج ہوتی ہے کیسے بنتی ہے، ہم لوگوں کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیسا سمجھتے ہیں۔ اگر لوگوں کو ہمارے بارے میں کچھ برا لگتا ہے تو ہم وہ جو ہماری ہیبٹ ہوتی ہے ہم اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے ہم بات کرتے ہیں تھنکنگ کی، یعنی کہ جو ہمارا سوچنے کا عمل جو ہوتا ہے، ہمارے مائنڈ میں ایک گفتگو چلتی رہتی ہے، جیسے ہم خود سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا، بچپن میں بچہ ایک کھلونا ماں کے طور پر اور دوسرا جو کھلونا ہوتا ہے وہ خود کے طور پر رکھ کر استعمال کر سکتا ہے، یعنی کسی اور کی جگہ خود کو رکھ کر سوچنا، رول ٹیکنگ تب وہ اپنی بچپن میں ہی کر لیتا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے نا، یہ ہماری سیلف کی اپنی پہچان ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ٹال کوٹ کے بارے میں۔ پریویس لیکچر میں بھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کی جو ٹال کوٹ کی جو تھیوری ہے وہ ماس کے اگینسٹ تھی۔ تو آج ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ یہ پرسن جو ہے ٹال کوٹ پرسن جو ہے وہ سوشیولوجی جدید جو سوشیولوجی کا ایک اہم ترین نام ہے۔ انہوں نے جرمنی سے اپنی تعلیم حاصل کی، ہارورڈ میں پڑھانا شروع کیا، 17 کتابیں لکھی اور 200 سے زائد جو انہوں نے پیپرز بھی لکھے، اور ان کو نا اسٹرکچر فنکشنلزم کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے تھوڑا سا یاد رکھنا ہے کہ اسٹرکچرل فنکشنلزم کا بانی کون سا ہے، تو یہ ٹال کوٹ پرسن ہے۔ تو آگے سوسائٹی ایز اے سوشل سسٹم، سماج ایک نظام کی طرح ہے۔ یہ انہوں نے کہا تھا کہ جو سوسائٹی ہوتی ہے نا، یہ ایک سسٹم کی طرح کام کرتی ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ جو مطلب سوسائٹی ہوتی ہے وہ خود اپنے طور پر موجود ہوتی ہے، افراد سے الگ نہیں ہوتی، مطلب سب سسٹم جو ہوتے ہیں مختلف جو سماج ہیں سب سسٹم سے مل کر بنتا ہے، ہر جو سب سسٹم ہے اپنا ایک خاص کام کرتا ہے، سب مل کر پورے نظام میں اتحاد پیدا کرتے ہیں۔ سب سسٹم کے جو فنکشنز ہوتے ہیں اس میں انٹیگریٹو فنکشن ہوتا ہے جو فرد کو معاشرے سے باندھ کے رکھتے ہیں، مطلب کچھ نارمز ہوتی ہیں جو ہمیں ہماری سوسائٹی سے جوڑ کر رکھتی ہیں، کچھ پیٹرن ہوتے ہیں مینٹین رکھنے کے، معاشرے کی اقدار اور ثقافت کو برقرار رکھنے کے لیے، کچھ ہمارے گولز ہوتے ہیں، شخصیت کا نظام ہوتا ہے، مقاصد حاصل کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، اڈاپٹیشن ہوتی ہے انسان اور کو مطلب ماحول کے مطابق ڈالنے کے کچھ رول اور کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ سوسائٹی ایز اے لیونگ سسٹم، جو معاشرہ ہے مطلب ہمارا وہ انسانی جسم کی طرح، جیسے ہم نے پچھلے مطلب لیکچر میں بھی یہ سب ڈسکس کیا کہ جو معاشرہ ہوتا ہے وہ جامد نہیں ہوتا، مطلب بدلتا رہتا ہے، ڈھلتا رہتا ہے، محنت کی تقسیم ہوتی ہے، نظام میں توازن ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں نا مطلب ہوتی رہتی ہیں۔ معاشرہ جو ہے ہمارا وہ ایک جاندار کی طرح ہے، جیسے مطلب انسان بڑھتا ہے، ڈلتا ہے، بدلتا ہے، کھاتا پیتا ہے، تو ساری مطلب چینجز ہوتی ہے نا، ہم ایک کی طرح تو نہیں رہ سکتے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں رابرٹ کے مارٹن کی۔ تو مارٹن جو ہے یہ فنکشنلسٹ مگر پرسن سے تھوڑا مختلف ہیں، مطلب یہ بھی فنکشنلسٹ ہیں لیکن ان کی تھیوری جو ہے نا وہ پرسن سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی معاشرے پر جو ہے نا مطلب فنکشنلزم لاگو نہیں کیا جا سکتا، ہر فنکشن جو ہوتا ہے نا وہ ہر معاشرے کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، اور کچھ کام معاشرے کی بقا کے لیے لازمی بھی نہیں ہوتے۔ آگے انہوں نے نا مینیفسٹ اور لیٹنٹ جو فنکشن ہے ان کا تصور بھی دیا تھا۔ مینیفسٹ مطلب ظاہری اور ارادی کام، وہ نتائج جو لوگ جان بوجھ کر چاہتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں علم ہوتا ہے پہلے سے، اور لیٹنٹ مطلب پوشیدہ یا غیر ارادی ہوتے ہیں، یعنی وہ نتائج جو چاہے نہیں جاتے مگر ہو جاتے ہیں، لوگوں کو ان کا علم نہیں ہوتا۔ تو آگے انہوں نے نا اس کے 4 مجموعے میں بتایا کہ ایسے کام جو ارادی اور پہلے سے معلوم ہوتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ارادی ہوتے ہیں لیکن نامعلوم ہوتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو غیر ارادی ہوتے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتے اور غیر ارادی ہوتے ہیں۔ آگے ہم بات کرتے ہیں ڈائی فنکشنز کے بارے میں۔ کچھ مطلب فنکشنز جو ہوتے ہیں وہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں، کچھ نقصان دیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو۔ مڈل رینج تھیوریز مطلب درمیانی سطح کے جو نظریات ہیں، مارٹن کہتا ہے کہ بہت بڑی یعنی گرینڈ تھیوری کو چھوڑو اور عملی مسائل پر چھوٹی چھوٹی جو تھیوریز ہوتی ہیں ان کو بناؤ، مطلب جیسے یہ ڈیوینس تھیوری ہے، جیسے یہ بیوروکریسی تھیوری ہے، جیسے ریفرنس گروپ تھیوری ہے، یہ تھیوریز مل کر ایک بڑے نظریے کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ کلچرل گولز جو ہوتے ہیں اور انسٹیٹیوشنلائز مینز جو ہوتے ہیں، معاشرے میں کچھ مقاصد ہوتے ہیں جیسے کہ دولت کمانا، انہیں حاصل کرنے کے لیے کچھ جائز طریقے ہوتے ہیں۔ جب مقصد تو ہو مگر راستہ موجود نہ ہو تو انومی یعنی بے قاعدگی، نارم لیسنس پیدا ہوتی ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں تھیوری آف ڈیوینس کی۔ تو امریکہ میں مطلب یہ تھیوری تھی جیسے انحراف کا نظریہ جو ہوتا ہے، جیسے پیسہ حاصل کرنا ایک بڑا مقصد ہے، اگر جائز راستے سب کے پاس نہ ہوں تو پھر اسٹرین یعنی دباؤ پیدا ہوتا ہے، اور لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ غلط مطلب طریقے اختیار کر لیتے ہیں پیسہ کمانے کے۔ اور انہوں نے یہ 4 مطلب اڈیپٹیشنز جو مطلب طرز عمل کی اقسام ہیں انہوں نے بتائی ہیں، جیسے انوویشن ہے، نیا طریقہ، یا غلط یا غیر قانونی طریقے جو ہوتے ہیں جیسے چوری ہو گئی، جیسے ڈرگس کا استعمال ہو گیا، جیسے یہ رابری وغیرہ ہو گئی۔ آگے ریچولزم میں یعنی رسم پرستی جو ہوتی ہے، مقصد کی پرواہ نہیں ہوتی مگر قواعد کو فالو کرتے رہتے ہیں، مطلب چاہے اگر ہمیں کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن ہم طریقہ اپنا وہی رکھتے ہیں، مطلب اگر ہم اپنی منزل تک پہنچے یا نہ پہنچیں لیکن ہم نے اپنے رولس کو فالو کرتے رہنا ہے۔
آگے ریٹریٹزم ہے یعنی پسپائی، اسکیپ معاشرے سے بھاگ جانا، نشہ کرنا، تنہائی میں رہنا۔ آگے ریبلنگ ہوتی ہے جس میں معاشرتی اصول کو توڑنا، تشدد کرنا وغیرہ۔ تو بس یہی طریقے ہوتے ہیں، مطلب جب ہمارے پاس جائز راستے نہیں ہوتے کسی چیز کو حاصل کرنے کے، تو ہم پھر یہ والے راستے جو اختیار کرتے ہیں، مطلب اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اور نہیں کر پاتے تو ہم چوری کرتے ہیں، ہم ڈکیتی کرتے ہیں، ہم ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں، ہم یا پھر مطلب معاشرے سے بھاگ جاتے ہیں، ہم اصولوں کو توڑتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، تو آپ نے اس کو اچھے سے سن لینا ہے اور اس کے بعد اپنے ہینڈ آؤٹ سے اس کو ضرور ریڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ جو ایس او سی کے مطلب ہوتے ہیں نا، یہ سارے ایم سی کیوز کنسیپچول آتے ہیں، تو آپ کو نا کنسیپٹ کلیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پھر ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک اللہ حافظ۔